بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نزدیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ احادیث قدسیہ نمبر 27، اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے ہم کلام ہونا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کرے گا، اے اہل جنت، تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ساری بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا تم خوش ہو گئے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہی کچھ عطا کر دیا ہے جو اپنے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں اس سے افضل نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب، ان نعمتوں سے افضل اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اس کے بعد تم پر بھی غصہ نہ ہوگا۔ جنتی جو بھی خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادیہ نشین بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے اب بھی وہ چیزیں ملی نہیں جو تو چاہتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ کھیتی باڑی کروں۔ اس سے اجازت مل جائے گی تو وہ جلدی کرے گا، بیج بوئے گا اور پلک چمکنے سے پہلے کھیتی اگے گی، برابر ہو کر پک جائے گی، اس کی کٹائی ہو کر پہاڑوں جیسے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم لے لے، یقیناً تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس عرابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ شخص قریشی یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ زراعت پیشہ ہیں جبکہ ہم زراعت پیشہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ احادیث قدسیہ نمبر 29، جہنم سے نجات پانے والا آخری شخص۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص وہ ہوگا جو کبھی تو چلے گا، کبھی منہ کے بل گرے گا اور کبھی اسے آگ جلائے گی۔ جب وہ آگ سے گزر جائے گا تو اس کی طرف سے متوجہ ہو کر کہے گا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عنایت فرمائی جو اس نے اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں بخشی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کر کے سامنے کر دیا جائے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں اور اس کے نیچے موجود پانی سے پانی پیوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اے ابن آدم، ممکن ہے اگر میں تیری یہ خواہش پوری کر دوں تو مجھ سے اور مانگے۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور رب تعالیٰ سے عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں مانگے گا۔ رب تعالیٰ اسے معذور ہی سمجھے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھے گا جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو یہ اس کے سائے تلے بیٹھے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے ایک اور درخت بلند کر دیا جائے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں۔
اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر فرمائے گا کہ اگر میں نے تجھے اس کے قریب کر دیا تو تو مجھ سے اور مانگ بیٹھے گا۔ اس پر وہ رب تعالیٰ سے عہد کرے گا وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ اس کا رب اس سے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دے گا، چنانچہ وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ اس کے بعد اس کے سامنے جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت نمودار کیا جائے گا جو پہلے 2 درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ابن آدم، میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ اس میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، جبکہ رب تعالیٰ اسے معذور ہی سمجھے گا کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوگا جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ رب تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ جب اسے اس کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا، پھر کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، تیرا پیٹ کس چیز سے بھرے گا؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے مثل دے دوں؟ ابن آدم کہے گا اے میرے رب، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو جو چاہوں اس کے کر گزرنے پر قادر ہوں۔